کے لمحے سناؤں. سرکار کی شان سے تشریف لا رہے ہیں. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں جس رات میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی، سرکار کی والدہ بیان فرماتی ہیں جب وہ رات آئی جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی، نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں میرے پاس کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک آواز سنی جسے سن کر کے میں ڈر گئی. سرکار کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا میرے سامنے ایک سفید بازو والا پرندہ موجود ہے، اس نے اپنے بازو کو میرے سینے پہ ملنا شروع کیا ہے تو مجھے سکون ملتا گیا ہے. سرکار کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میرے سامنے ایک شربت کا پیالہ لایا گیا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک و عنبر کی جس میں خوشبو آتی ہے. توجہ ادھر ہے اور بیان کروں، محبت سے بولے سبحان اللہ. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس میں مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، جیسے ہی میں نے اس پیالے کو پیا ہے مجھے سکون ملتا چلا گیا ہے. سرکار کی والدہ بیان فرماتی ہیں نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا میری آنکھوں سے حجابات اٹھتے چلے گئے، میری آنکھوں سے حجابات اٹھتے چلے گئے، میری آنکھوں سے حجابات اٹھتے چلے گئے. میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا منارہ موجود ہے. اس لیے نور کا منارہ موجود ہے کیونکہ نور والا تشریف لانے والا، نور والا تشریف. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں میری آنکھوں سے حجابات اٹھتے گئے، میں نے دیکھا آسمان سے لے کر زمین تک ایک فرش بچھایا گیا ہے. سرکار کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور پھوٹا ہے جس سے ساری کائنات منور ہوتی چلی گئی ہے، ساری کائنات منور ہوتی چلی گئی ہے، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا گیا. شام کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے وہ سب میں نے مکے سے ملاحظہ فرما لیا. میرے نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا میرا کمرہ عورتوں سے بھر گیا، میرے کمرے میں پرندے اتر آئے. یہ پرندے ہرے ہیں تو ان کی چوچے لال ہیں، اگر یہ لال ہیں تو ان کی چوچے ہرے ہیں. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں میرے کمرے میں چند عورتیں داخل ہوئی، یہ لمبے لمبے قد والی عورتیں ہیں، عبد مناف کی لڑکیوں کی طرح لمبے لمبے قد والی عورتیں ہیں. میں نے پوچھا اے عورتوں تم کون ہو؟ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے میری پیشانی کو چوما. اس نے کہا اے آمنہ گھبرا مت، میں آدم کی بیوی حوا ہوں، میں آدم کی بیوی. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں دوسری آگے بڑی اس نے میرے ہاتھ کو چوما. اس نے کہا میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں. تیسری آگے بڑی اس نے کہا میں فرعون کی بیوی مریم، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. چوتھی آگے بڑی اس نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اس کے بعد نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں میری آنکھوں سے حجابات اٹھتے چلے گئے، ادھر میری طرف میری آنکھوں سے حجابات اٹھتے چلے گئے. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا پروردگار کی جانب سے 3 جھنڈے لگائے گئے. کتنے جھنڈے؟ کتنے؟ 3 جھنڈے لگائے گئے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں موجود ہے، ایک جھنڈا مغرب میں موجود ہے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ موجود ہے. اب پروردگار نے مشرق میں بھی جھنڈا لگوایا ہے، مغرب میں بھی جھنڈا لگوایا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگوایا اور جھنڈا لگا کر اعلان کر دیا ہے اے لوگوں میں نے مشرق بھی مصطفیٰ کی حکومت میں دے دیا ہے، مغرب بھی مصطفیٰ کی حکومت میں دے دیا ہے، خانہ کعبہ کو بھی مصطفیٰ کی حکومت میں دے دیا گیا. تو ہم کیوں نہ کہیں جہاں جہاں میرے اللہ کی خدا ہی گئے، وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفیٰ ہی گئے، وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفیٰ ہی ہے. اندھیری رات میں
آقا جو مسکرائے تھے، قسم خدا کی ہر ایک چیز جگمگائی ہے، قسم خدا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ اور بیان کیے جائیں. اچھا لگ رہا ہے پیچھے والوں؟ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ساری ذمہ داری جو آگے والوں کا دے دی. نہ ہی کوئی اٹھ کے آ رہا، نہ کوئی سبحان اللہ بول رہا، نہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے. سمجھ لیں؟ اب ذرا سنجیدہ ہو جائیں اور آگے بڑھے آئیں. توجہ ذرا میری طرف رکھیں. نبی کے میلاد کی بات چل رہی، سرکار کی آمد کی جھلکیاں، سرکار کی ولادت کی جھلکیاں. اب میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار کے شان سے تشریف لا رہے ہیں. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ نے سجدہ کیا ہے اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے اور آپ کی زبان ہل لگی ہے اور آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں سن رہے ہو میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار، محبوب عرض کر رہا ہے رب کریم میری امت کو بخش دے، رب کریم میری امت کو بخش دے، رب کریم میری امت کو بخش دے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا. تو ہم کیوں نہ کہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ زینت عرش معلا الصلاۃ. میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں، اس شان سے تشریف لا رہے ہیں. نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا میرے اوپر ایک بادل آ کر کے چھا گیا. اس بادل سے آواز آ رہی تھی گھوڑوں کے ہنہنانے کی، بازوؤں کے پھڑپھڑانے کی، لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. سرکار کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے سنا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ بیان فرماتی ہیں اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے. اس کے بعد کسی پکارنے والے نے پکار کے کہا انہیں زمینوں کی سیر کراؤ، انہیں آسمانوں کی سیر کراؤ، انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، انہیں چرند و پرند پہ سیر کراؤ، انہیں ان کو سارے جہانوں پہ پیش کرو. اور ان کا حال یہ ہے کہ انہیں آدم کا بھی کمال دے دیا جائے، شیش کا بھی کمال دے دیا جائے، نوح کا بھی کمال دے دیا جائے، صالح کا بھی کمال دے دیا جائے، ادریس کا بھی کمال دے دیا جائے، صالح کا بھی کمال دے دیا جائے، ابراہیم کی خلت بھی دے دی جائے، یوسف کا حسن بھی عطا کر دیا جائے، یوسف کا حسن بھی عطا کر دیا جائے، دانیال کا لہن بھی عطا کر دیا جائے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی عطا کر دیا جائے. یعنی جتنے انبیاء کو جتنے کمالات دیے گئے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ میں جمع کر دیے جائیں. تو ہم کیوں نہ کہیں خلق سے آلیہ سے اولی خلق سے آلیہ سے رسول، خلق سے آلیہ سے رسول اور رسولوں سے
لا الہ ہمارا سب سے لا الہ ہمارا نبی سب سے لا ہمارا نبی او کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا دینے والا ہے سچا ہمارا میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں سرکار تشریف لا رہے ہیں نبی کے دادا جناب عبد المطلب بیان فرماتے ہیں اے بچے جس وقت میرے پوتے کی ولادت ہوئی نبی کے دادا بیان فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے قریب موجود تھا سرکار کی دادا بیان فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے قریب تھا میں نے دیکھا خانہ کعبہ سے ایک آواز بلند ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کے دادا بیان فرماتے ہیں خانہ کعبہ سے آواز آئی ہے بلند والا ہے وہ پروردگار بلند والا ہے وہ پروردگار جو محمد کا رب ہے جس نے محمد کے وسیلے سے کعبے کو عظمت عطا فرمائی ہے اور مکے کو ان کی جائے ولادت بنا کر مکے کو شرف عطا فرمایا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں شاہوں سے غم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا اعلیٰ بنا دیا ہم کو رسول پاک کا منگتا بنا دیا منگتا بنا دیا اور پیدائش رسول تھی منظور جس جگہ رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا کعبہ بنا دیا نبی کے دادا بیان فرماتے ہیں کعبے سے آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کے دادا بیان فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا چلا جا رہا ہے نبی کے دادا بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا چلا جا رہا جھکا چلا جا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نے سجدہ کیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو میں رابے کا باجو کی ان بھبوں کی لاتا فت پیلا کو سلام ان بھبوں کی لاتا فت پیلا کو نبی کے دادا بیان فرماتے میں نے دیکھا خانہ کعبہ جھکا اور خانہ کعبے کے ارد گرد جتنے بھی معبودان باطل رکھے ہوئے تھے سب کے سب ٹوٹ کر کے زمین پہ گر گئے ہیں اور ان سے آواز آئی ہے اب ہمارے لیے ہلاکت ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ ماہی بن کے دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں بت شکن ناجائز کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کے کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام غنچ چٹ کے پھول مہکے چہچہائی بلبلیں گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ
سرکار تشریف لا رہے ہیں. سرکار کی والدہ کے قریب دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. وہ بیان کرتی ہیں جب محمد کی ولادت ہوئی تو ہم نے دیکھا آسمان کے ستارے آمنہ کے گھر کے اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے, ہمیں لگتا تھا ٹوٹ کر ہمارے سروں پہ گر جائیں گے. اس لیے قریب ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نور والا آ رہا ہے, اور نور والا آ رہا ہے, نور لے کر کے آ رہا ہے. وہ آمنہ کے گھر سے نور کی خیرات بچنے والی ہے. تو ہر ستارہ اپنے ہاتھوں میں کشکول لے کر آمنہ کے در کے قریب ہو گیا ہے. انہیں پتا ہے کہ نور کی خیرات بٹنے والی ہے, کیونکہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ, دے ڈال صدقہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ. میرے سرکار تشریف لائے, کس شان کے ساتھ سرکار تشریف لائے. سرکار کا نور آدم سے چلا میرے مصطفیٰ کے والد کریم تک آیا. اب آیا کیسے؟ بولو سبحان اللہ. اب میں سرکار کا نسب بیان کروں گا. اب کوئی آدمی جو ہے خاموش نہیں رکھے, جیسے ہی میرا ہاتھ اٹھے آپ سبحان اللہ بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. آدم دنیا کے پہلے انسان. آدم کی پیشانی میں پروردگار نے نور رکھا, اور جب نور آدم کی پیشانی میں آ گیا وہ نور چلتا 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 میرے سرکار تک پہنچا. اب پہنچا کیسے میں تمہیں بتاؤں. سنو, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام. سمجھ گئے؟ اللہ کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے شالے, شالے کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابع, رابع کے بیٹے سارخ, سارخ کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تارخ, تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے ابام, ابام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاذ, معاذ کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزامہ, خزامہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول. تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے لا ہمارا نبی, سب سے لا
ساتھ مل کر کے پڑھیں سب سے لا ہمارا نبی اور سارے جو میں جا سمجھی یہ جسے ہے اس جیسے اس جیسے ہمارا نبی اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا ہمارا اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے. اب آخری بات سنیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ اچھے اچھے کلام ان شعراء کرام سے سماعت کریں گے. بہت تیزی کے ساتھ سنیں. میرے سرکار کے بچپن کا زمانہ ہے. حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بچوں کو دودھ پلایا کرتا ہے. حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سے چلی ہیں کسی بچے کو تلاش کرنے کے لیے. ادھر حلیمہ کے قبیلے میں قحط پڑا ہوا ہے, ان کے جانور کمزور ہو گئے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے پاس دو جانور ہیں, ایک اونٹنی ہے ایک دراز گوش ہے, دونوں ایسے کمزور ہیں کہ ان سے چلا نہیں جاتا ہے. میں جلدی جلدی اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکے آئی, اور جب مکے آئی تو میں نے دیکھا مکے میں جتنے بھی جو ہے بڑے بڑے خاندانوں میں بچے پیدا ہوئے تھے سب کے سب عورتوں نے لے لیے گئے, کوئی بچہ باقی نہیں رہا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کبھی میں ادھر جاتی ہوں کبھی میں ادھر جاتی ہوں, کبھی اس دروازے پہ جاتی ہوں کبھی اس دروازے پہ جاتی ہوں, دروازے چکر لگاتی ہوں لیکن کوئی بچہ ملتا نہیں ہے. حلیمہ بچہ تلاش کر رہی ہے, دروازے چکر لگا رہی ہے. حلیمہ بچہ تلاش کرتی ہیں کوئی بچہ نہیں ملتا ہے. حلیمہ بچہ تلاش کرتی ہیں انہیں بچہ اس لیے نہیں ملتا ہے. ادھر حلیمہ بچہ تلاش کرتی ہے ادھر حلیمہ کو مصطفیٰ تلاش کر رہے, ادھر حلیمہ کو مصطفیٰ تلاش کر رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کوئی بچہ نہیں ملا. میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ایک یتیم ہے اس کا باپ موجود نہیں ہے, کیوں نہ اس بچے کو لے لیا جائے کیونکہ میں یہاں سے خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی, اور جب سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کے نیچے سبز رنگ کا حریر بچھا ہوا ہے, اور ان کا حال یہ ہے جیسے ہی میں ان کے قریب گئی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, جیسے ہی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے اپنی آنکھ کھولی ہے, مسکراتے ہوئے تبسم فرماتے ہوئے ایسے مسکرائے گئے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے میں نے دیکھا ہے سرکار کی آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے اور آسمان تک منور ہوتا چلا گیا. آسمان تک منور ہوتا چلا گیا. حلیمہ فرماتی ہے میں سرکار کو لے کر کے اپنے خیمے میں آئی, سرکار کا چہرہ دیکھ کے میں سرکار پہ فدا ہو گئی. اور بیان کیا ختم کر دوں تقریر بتائیے سرکار کے بچپن کے دو چار جلوے سنے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے خیمے میں آئی. میرے جانور کا حال یہ تھا کہ اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا, میری اونٹنی کا حال یہ تھا کہ وہ اس کے دودھ خشک ہو گئے تھے, اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی میں سرکار کو لے کر کے اپنے خیمے میں آئی, میں نے سرکار کو دودھ پلایا اور سرکار کو سلا دیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح اگر ہمارے اونٹنی کے تھنوں میں تھوڑا سا بھی دودھ ہو تو اسے نکال کر لاؤ تاکہ ہم پی لیں, لیکن خشکی کا عالم ہے اس کے تھنوں میں دودھ ہوگا نہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا شوہر جیسے ہی اس اونٹنی کے پاس گیا ہے اس نے دیکھا کیا ہے میری کمزور
زور اٹھنی موٹی تازی ہو گئی ہے اور اس کے دودھ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حلیمہ فرماتی ہے آج پہلی رات تھی کہ وہ دودھ میں نے پیا ہے, میرے شوہر نے پیا ہے, اور آج پہلی رات میں چین کے ساتھ سو رہی ہوں. یہ سب برکتیں ہیں اس برکت والے بچے کی, تو ہم کیوں نہ کہیں. سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے, سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے. سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا, سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے. تیزی کے ساتھ جلدی جلدی سنیں سرکار کی سیرت. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں سرکار کو لے کر کے چلی اور اپنے جانور پہ سوار ہوئی. وہ جانور جو ادھر سے آیا تو اس سے چلا نہیں جاتا, اس سے قدم اٹھتے نہیں تھے. اب جب میں سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے جانور پہ سوار ہوئی تو وہ جانور خانہ کعبہ کے سامنے گیا, اس نے 3 مرتبہ سجدہ کیا. اس کے بعد اس نے گردن تانی اور اس نے چلنا شروع کیا, اور جب وہ چلتا ہے تو ایسے دوڑتا ہے ایسے دوڑتا ہے کہ اس میں طاقت کا انبار آ گیا ہو. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں تمام عورتوں کے جانور پیچھے پیچھے گئے, میرا جانور آگے آگے گئے. تمام عورتوں کے جانور پیچھے پیچھے گئے, میرا جانور آگے آگے گئے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ ذرا بتا تو صحیح کیا یہ وہی جانور ہے جس پہ تو سوار ہو کر کے آئی ہے, کیا یہ وہی دراز گوشت ہے جس پہ تو بیٹھ کر کے آئی ہے, یا حلیمہ تو نے اپنا جانور بدل لیا ہے, یا تو نے اپنی سواری تبدیل کر دی ہے, یا تو نے اپنی سواری تبدیل کر دی ہے. حلیمہ سعدیہ کرتی ہے اللہ کی قسم میں نے جانور تبدیل نہیں کیا, میں نے سواری تبدیل نہیں کی, بلکہ اے عورتوں اس پہ بیٹھنے والا سوار بدل لیا, اس پہ بیٹھنے والا سوار. حلیمہ کی سواری آگے آگے, جانور سارے پیچھے پیچھے. ان جانوروں کو پتا ہے آگے نہ چلو, آگے مصطفیٰ جا رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی میں اپنے قبیلے میں سرکار کو لے کر کے آئی. حلیمہ فرماتی میرے قبیلے میں قحط پڑا ہوا تھا, لوگوں کے چراغوں میں تیل نہیں تھا, لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں تھا. حلیمہ کہتی میری 7 بکریاں تھیں, لیکن میری بکریوں کا عالم یہ تھا جب یہ برکت والا بچہ میرے گھر آیا تو وقت نہیں لگا کہ یہ بکریاں کب 7 سے 700 ہو گئی ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں صبح کو میرے جانور جاتے تھے اور شام کو جب واپس لوٹتے تھے تو ان کے پیٹ چاروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھن دور سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. لوگ اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے اے ہمارے چرواہو ہماری بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں یہ برکت چراگاہوں کی نہیں تھی, یہ برکت محمد رسول اللہ کی تھی. حلیمہ سعدیہ فرماتی میرے پاس ایک عورت رہتی تھی جسے ام خولہ کہا جاتا ہے. وہ عورت ایک دن میرے پاس آئی اور مجھ سے کہتی ہے اے حلیمہ لوگوں کے چراغوں میں تیل نہیں ہے, لیکن تو پاگل ہو گئی ہے, دیوانی ہو گئی, پوری رات چراغ جلایا کرتی ہے. حلیمہ کہتی ہے میں کوئی چراغ نہیں جلاتی, تو کہتی ہے کیا پھر تو آگ جلایا کرتی ہے. حلیمہ کہتی نہ تو میں چراغ جلاتی ہوں نہ تو میں آگ جلاتی ہوں. وہ عورت کہتی ہے پھر حلیمہ پوری رات تیرے گھر سے یہ روشنی کیسے پھوٹا کرتی ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ارے بات میں سو جائے گی یار, سمجھ رہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ تم چراغ جلاتی ہو یا جو ہے آگ جلاتی ہو. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہ میں چراغ جلایا کرتی ہوں نہ میں آگ جلایا کرتی ہوں, بلکہ حال یہ ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے محمد کے چہرے سے ایک نور پھوٹا کرتا ہے اور سارا گھر اس سے منور ہو جایا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سرکار میرے گھر ہے, میرے گھر کا عالم یہ ہے
ایک دو بات آخری سن لیں، ادھر توجہ کریں. سرکار حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سرکار کو میں پالنے میں لٹا دیتی، سرکار پالنے میں لیٹے ہوتے اور میں دیکھتی کہ سرکار کے جھولے کو فرشتے جھلا رہے، سرکار کے جھولے کو فرشتے. علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سرکار کو پالنے میں لٹا دیتی، میں دیکھتی کہ سرکار کے فرشتے سرکار کے جھولے کو فرشتے جھلا رہے ہیں. اس کے بعد میں دیکھتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت اپنے پالنے میں لیٹے ہوتے تھے، سرکار چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، سرکار کی انگلی اٹھی ہوئی ہوا کرتی تھی اور سرکار انگلی کی اشارہ فرماتے تھے، اور جدھر جدھر میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ فرماتے تھے ادھر ادھر چاند جھکتا چلا جاتا تھا. سرکار مشرق میں اشارہ فرماتے تھے تو چاند مشرق میں جھک جایا کرتا تھا، سرکار مغرب میں اشارہ فرماتے تو چاند مغرب میں جھک جاتا. جدھر جدھر مصطفیٰ کی انگلی گھومتی تھی ادھر ادھر آسمان کا چاند گھومتا تھا. تو ہم کیوں نہ کہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. علیمہ سعدیہ فرماتی میرے گھر کا حال یہ تھا، لوگ اپنے بیماروں کو لے کر کے آتے، کہتے اس برکت والے بچے کا ہاتھ اس بیمار کے سر پہ رکھ دے. علیمہ کہتی ہیں جس کے سر پہ سرکار ہاتھ رکھ دیتے اسے فوراً شفا ہو جایا. علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں لوگ پیالوں میں پانی لے کر کے آتے، کہتے اس برکت والے بچے کا پیر اس میں ڈال دے، اس برکت والے بچے کا ہاتھ اس میں ڈال دے. لوگ اس پانی کو لے جاتے، بیماروں کو پلاتے تو بیمار شفا یاب ہو جاتے، جانوروں کو پلاتے تو جانور موٹے ہو جاتے، باغات میں چھڑک دیتے تو باغات پھلدار ہو جاتے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں صبح صبح میرے گھر میں لائن لگ جایا کرتی تھی، لوگ اپنے پیالوں کو لے کر کے آتے تھے اور میں سرکار کا ہاتھ ڈال کر کے جب تھک گئی اس کے بعد میں نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھودا، حوض کھودنے کے بعد اس میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک اس حوض میں نے دھل دیے اور اعلان کر دیا جسے بھی مصطفیٰ کے قدموں کا دھوبن لینا ہو وہ اس حوض سے آ کر کے لے جایا. جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے تل وہ کا دھو بن گیا بے غیرت، جس کے تل وہ کا دھو بن گیا بے غیرت، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سرکار کی شان جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے. یہ سرکار کے بچپن